السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکنہ تنوین کے رولز۔ اور نون ساکنہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا نون جس کے اوپر کوئی موومنٹ سائن یعنی کہ فتحہ، ضمہ اور کسرہ نہ ہو۔ اور تنوین کہتے ہیں ڈبل موومنٹ سائن یعنی کہ 2 فتحہ، 2 ضمہ اور 2 کسرہ کو۔ اور نون ساکنہ تنوین کے جو رولز ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اخفا اور نمبر 4 اقلاب۔ تو سب سے پہلے ہم نون ساکنہ تنوین میں اظہار کے رولز کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اظہار کا سب سے پہلے ہمیں مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ کیا مطلب ہے، اور اس کا مطلب ہے کلیئر، یعنی ہم نے نون ساکنہ اور تنوین کو کلیئرلی پڑھنا ہے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اور اس میں سائن کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہم نے سائن دیکھنا ہے سکون آن نون، یعنی کہ نون کے اوپر سکون کا سائن یعنی کہ نون ساکن ہوگا، اور تنوین جو ہے وہ 2 فتحہ، 2 ضمہ اور 2 کسرہ ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے، ڈھونڈیں گے نون ساکنہ اور تنوین کو۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہمارا ہے کہ ہم لیٹر دیکھیں گے کہ نون ساکنہ اور تنوین کے بعد کون سا لیٹر ہے۔ تو اگر تو نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حلقیہ حروف ہوں جو کہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 لیٹر جو ہیں ان کو حلقیہ حروف کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ 6 کے 6 لیٹرز تھروٹ سے، حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو جب بھی سب سے پہلے آپ نے نمبر 1 کہ نون ساکنہ اور تنوین کو آئیڈینٹیفائی کیا، نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ان کے بعد نون ساکنہ تنوین کے بعد کون سا لیٹر ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر وہ حلقیہ حروف ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم اظہار کریں گے۔ اور جب بھی نون ساکنہ اور تنوین کی ہم بات کرتے ہیں، رولز کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ رول کون سا اپلائی ہوتا ہے؟ غنہ، یعنی کہ ہم غنہ کرتے ہیں، تو اظہار میں ہم غنہ کریں گے۔ جیسا کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ نون اور میم 2 ایسے لیٹر ہیں جن کے اندر نیچرل غنہ ہے، یعنی کہ ہمیشہ جو غنہ کی کوالٹی، جو صفہ ہے، وہ ہمیشہ نون اور میم میں ہوتی ہے۔ آپ اس کو فتحہ کے ساتھ پڑھیں، ضمہ کے ساتھ پڑھیں، کسرہ کے ساتھ پڑھیں، یا آپ ساکن نون اور میم کو پڑھیں، ان میں غنہ کی کوالٹی ہمیشہ ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اب دیکھیں گے، یہ تو تھا اظہار کہ جب بھی حلقیہ حروف یعنی کہ تھروٹ کے لیٹرز آئیں گے تو ہم اظہار کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں کہ کیسے ہم نون اور تنوین کے رولز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ یہ سٹیپ بہت اہم ہے، ان کو اگر آپ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ رکھیں گے، یاد کریں گے، تو اس سے آپ کو انشاءاللہ رولز کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ کہ سب سے پہلا سٹیپ آپ نے نون اور تنوین کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے آیت میں، اور پھر اس کے بعد آپ نے نیکسٹ سٹیپ کے بعد والا لیٹر دیکھنا ہے، اور اگر وہ تھروٹ کے لیٹر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں آپ نے اظہار کو اپلائی کرنا ہے۔ اب جب آئیڈینٹیفائی کر چکیں تو پھر ہمارا اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے، یعنی کہ رول اظہار آئیڈینٹیفائی ہو گیا، اب اظہار کرنا کیسے ہے۔ تو اس میں نون اور تنوین کو ہم کلیئر پڑھتے ہیں، کلیئرلی پڑھنا ہے، بالکل کلیئر پڑھنا ہے۔ اور جیسے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اظہار میں نون کو کلیئر پڑھیں گے۔ یہاں آپ دیکھیں میم کے نیچے کسرہ اور اس کے بعد نون آ رہا ہے، اور سب سے پہلے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا نون کہ یہاں پہ نون ساکن ہے۔ نیکسٹ سٹیپ آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس کے بعد لیٹر کون سا ہے، تو یہاں پہ لیٹر ہا، اور یہ ہا لیٹر کون سا لیٹر ہے؟ حلقی۔
اس کا مطلب ہے یہاں ہم اظہار کا رول اپلائی کریں گے. اور اظہار کا رول کیسے اپلائی کریں گے؟ نون کو ہم ساکن پڑھیں گے. کوئی اس میں ہم نے ٹائمنگ نہیں دینی، بالکل اس کو کلیئر پڑھنا ہے. اور نہ ہی ہم نے اس میں نون میں جھٹکا دینا ہے یا باؤنس. من یہ نہیں ہونا چاہیے. من حیث، من حیث، من. نون کے مخرج پہ پورا ہم جائیں گے اور اس کا پورا ساؤنڈ دیں گے. من حیث، اور پھر ہا پہ جائیں گے ہم. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ میں دیکھیں، یہاں بھی نون ساکنہ ہے اور اس کے بعد لیٹر آئین، جس کا مطلب ہے کہ یہاں ہم اظہار کریں گے اور نون کو کلیئر پڑھیں گے. وَإِنْ عَزَمُوا، وَإِنْ عَزَمُوا، وَإِنْ. اب یہاں پہ کیا غلطی ہوتی ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں وَإِنْ عَزَمُوا، ان نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو نون لیٹر ہے اس کی کوالٹی ہے کہ اس میں پارشل یعنی کہ ان بٹوین ساؤنڈ ہوتا ہے. تو بالکل اگر ہم ان کر کے پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم کٹنگ ساؤنڈ دے رہے ہیں. تو کٹنگ ساؤنڈ نہیں ہونا، پارشل ساؤنڈ دینا ہے، ان بٹوین ہونا چاہیے ساؤنڈ. وَإِنْ عَزَمُوا. نیکسٹ جو ہمارا ورڈ ہے اس میں نون ساکنہ کے بعد خا، اظہار کا یہ لیٹر ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، فَإِنْ خِفْتُمْ. اور پھر نیکسٹ جو ورڈ ہے اس میں نون کے بعد خا، اور یہ بھی اظہار کا لیٹر ہے. من خیرن، من خیرن، من خیرن. اور اب نیکسٹ ہمارا ہے نون ساکنہ کے بعد ہا. اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہم نے اگزامپل پڑھی ہیں ان میں دو لفظوں میں ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلا جو لفظ ہے، پہلا ورڈ ہے، اس کی اینڈنگ ہو رہی ہے نون ساکنہ پہ، اور پھر جو نیکسٹ ورڈ کا پہلا حرف ہے وہ ہے حلقی لیٹر. اب یہاں آپ دیکھیں کہ ایک ہی ورڈ میں اظہار ہو رہا ہے کہ من ہو، ایک ہی ورڈ ہے، اسی میں نون ساکنہ ہے اور نیکسٹ ہا لیٹر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اظہار کا رول ہے وہ دو ورڈز کے درمیان بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہی ورڈ میں بھی اظہار ہوگا. منہ اکبر، منہ اکبر. اور نیکسٹ ہمارا ورڈ جو ہے اس میں دیکھیں نون ساکنہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ. پہلے ہم دمہ کے لیے راؤنڈ لپس کر کے اور پھر ہا کے لیے ہم ہا کے مخرج پہ جائیں گے اور اس میں رننگ ساؤنڈ اور رننگ بریتھ دیں گے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ. لِمَنْ أَرَادَ، لِمَنْ أَرَادَ، أَرَادَ. من خطبتی، یہاں بھی دیکھیں نون کے بعد خا آ رہا ہے. من خطبتی، من خطبتی. اب یہاں جب آپ اظہار کے رولز اپلائی کر رہے ہوں تو اس میں آپ نے ہر لیٹر کا جو مخرج ہے اس پہ بھی فوکس کرنا ہے اور لیٹر کی جو صفات ہیں اس پہ بھی ہمارا فوکس ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اظہار کا رول اپلائی کرتے ہوئے ہم باقی کے رولز کو بھول جائیں، ان کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ اپلائی کرنا ہے. جیسے یہاں دیکھیں من خطباتی میں تو ہیوی بھی ہوگا اور یہاں اس میں اس کی صفہ قلقلہ بھی دیں گے. من خطباتی. یہ سارے جو ابھی تک ہم نے اگزامپل پڑھے یہ سب کے سب نون ساکن کے بعد اظہار یعنی کہ حلقی حروف کے ساتھ ہیں. اب یہاں نیکسٹ جو ہمارا ہے، یہاں آپ دیکھیں زوجن میں جیم کے اوپر فتحتین یعنی کہ دو فتح آ رہی ہیں، تنوین آ رہی ہے اور اس کے بعد غین لیٹر آ رہا ہے. تو یہاں پہ بھی اظہار کریں گے. یہ تنوین کی اگزامپلس ہیں.
زوجن غیرہ، زوجن، زو ہمارا واو لین ہے، زو تو واو کے اوپر راؤنڈ لپس پورے کر کے جانا ہے. زوجن غیرہ، غیرہ، را ہیوی غین ہیوی. اور یہاں بھی دیکھیں کہ ہم نے جب زوجن کہنا ہے تو زوجن، زوجن غیرہ اس طرح سے نہیں پڑھنا. جیم کو جو ہمارا نون ہے اس کو بالکل بھی آپ نے باؤنس نہیں کرنا، جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا. زوجن غیرہ. اور نیکسٹ جو ہمارا ہے اس میں بھی دیکھیں کہ آئین کے اوپر تنوین دمہ ہے، 2 دمہ، اور اس کے بعد نیکسٹ لیٹر آئین جو کہ حلقی حروف میں سے ہے تو یہاں اظہار کریں گے. سمیع علیم، سمیع علیم. اور پھر تنوین نیکسٹ ورڈ میں بھی را کے اوپر تنوین دمہ اور نیکسٹ لیٹر ہا جو کہ حلقیہ ہے، اس لیے یہاں بھی ہم اظہار کا رول اپلائی کریں گے. نون کی آواز کو کلیئر پڑھیں گے، باؤنس نہیں کریں گے، جھٹکا نہیں دیں گے. غفور حلیم، غفور حلیم. اور نیکسٹ ہمارا جو ہے تنوین فتح، 2 فتح آ رہی ہیں اور اس کے بعد حمزہ لیٹر، اور یہاں اظہار کیا جائے گا. فرجالن او، فرجالن او، فرجالن او. اور اب فا کے اوپر تنوین 2 تنوین دمہ آ رہی ہیں اور اس کے بعد ہا لیٹر ہے. الوف حذر، الوف حذر. اب یہاں دیکھیں او حمزہ کے اوپر دمہ، راؤنڈ لپس کریں گے. لو، او جو ہے وہ 1 کاؤنٹ ہے، یعنی کہ اس کو ہم ایک ہی حرکہ سٹریچ کریں گے، اور لو واو مدیہ 2 حرکہ پڑھیں گے. تو اس چیز کا بھی آپ نے ساتھ ساتھ دھیان رکھنا ہے. الوف حذر. اور ہا ذا، ہا اور ذا لائٹ لیٹر ہیں، را ہیوی ہے تو اس کو ہیوی پڑھیں گے. پھر ہمارا عزیزن، زا کے اوپر تنوین ضمہ اور آگے ہا لیٹر ہے. عزیز حکیم، عزیز حکیم. اور پھر فا کے نیچے ہمیں 2 کسرہ تنوین آ رہی ہیں، تنوین کسرہ اور اس کے بعد حمزہ نیکسٹ لیٹر ہے. بمعروف او، بمعروف او. اب یہاں دیکھیں بیما، آئین میں ان بٹوین ساؤنڈ دینا ہے. رو را موٹا ہوگا اور یہ واو مدیہ ہے، اس کو سٹریچ بھی کریں گے. بمعروف، یہاں پہ فن نہیں ہے، یعنی کہ دمہ تین نہیں ہے، کسرہ تین ہے، یعنی کہ 2 کسرہ ہیں تو فا کسرہ تین فن. بمعروف او. اور نیکسٹ والا قلیلتن میں تا کے نیچے، گول تا کے نیچے 2 کسرہ اور پھر نیکسٹ لیٹر غائن. قلیلتن، قلیلتن. کسرہ تین جب آئیں تو کسرہ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے. قلیلتن غلبت، قلیلتن غلبت، قلیلتن غلبت. تو اظہار پہلا رول نون ساکنہ تنوین کا، اس میں سب سے پہلے آپ کسی بھی آیت میں آئیڈینٹیفائی کریں گے نون ساکن اور تنوین کو. نیکسٹ سٹیپ کہ آپ لیٹرز چیک کریں گے کون سا لیٹر آ رہا ہے، اگر وہ حلقیہ حروف میں سے ہے تو پھر ہم وہاں اظہار کا رول اپلائی کریں گے. اظہار کا میننگ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کلیئر پڑھنا، یعنی کہ نون اور تنوین کو کلیئرلی پڑھنا ہے ہم نے، کوئی جھٹکا نہیں دینا، کوئی اس کو مرج کرنا یا ٹویسٹ کرنا نہیں ہے، صرف اور صرف نون کو کلیئر پڑھنا ہے. اور اظہار کے بارے میں ہم نے ایک اور چیز جو سیکھی ہے وہ یہ کہ اظہار 2 لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہی لفظ میں بھی آ سکتا ہے، اس کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. تو یہ تھا اظہار، جس کا مطلب ہے کلیئر پڑھنا.